BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. سیکیورٹی خدشات کی بنا پر متحدہ عرب امارات میں منعقد ہونے والی پاکستان سپر لیگ کا فائنل کچھ دیر بعد. کیا یہ T20 میلہ پاکستان کرکٹ کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا؟ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کی مقدمہ غداری سے شروع ہونے والا تنازع جاری، لیکن مودی حکومت بالکل خاموش. اور کیا دھوئیں کی جگہ صرف پانی خارج کرنے والی ہائیڈروجن کو بطور ایندھن استعمال کرتی یہ گاڑیاں ٹرانسپورٹ کا مستقبل ہیں؟ پاکستان کی پہلی T20 کرکٹ سپر لیگ کا فائنل کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان آج مکمل ہو جائے گا. ملک میں سیکیورٹی خدشات کی بنا پر غیر ملکی ٹیموں اور کھلاڑیوں کے نہ آنے کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ متحدہ عرب امارات میں منعقد کیا گیا. PCB نے اس لیگ کو ایک کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ملک میں کرکٹ کو فروغ حاصل ہوگا. اسلام آباد میں ہماری نامہ نگار عنبر شمسی نے اب سے کچھ ہی دیر بعد ہونے والے فائنل کے حوالے سے جوش و خروش پر ایک نظر ڈالی ہے. کوئٹہ کا بگٹی اسٹیڈیم، جہاں فائنل شروع ہونے سے پہلے ہی میچ کھیلا جا رہا ہے. جس ٹیم کو کمزور سمجھا گیا تھا وہ اب کپ بلوچستان لا سکتی ہے، اور کوئٹہ شہر کے واحد مقامی کھلاڑی خاص باعث فخر ہیں. فخر ہے کہ بسم اللہ اچھا پلیئر گیا ہے. کوئٹہ میں بہت نام ہے اس کا، سارے جمخانہ کی طرف سے کھیلتے ہیں، بہت اچھا بیسٹ مین ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بیٹنگ کی اوپننگ ہی بسم اللہ سے ہوتی ہے. بسم اللہ خان کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے. ان کے والد مستانہ چاول چھولے نامی دکان چلاتے ہیں. بسم اللہ خان کے تمام بھائی اسی دکان پر باپ کا ہاتھ پٹاتے ہیں. کوئٹہ تو پسماندہ علاقہ ہے، کون پوچھتا تھا، کون معلوم کرے بھائی یہاں کوئی ہے نہیں، یہاں انسان کے کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا کوئی بھی، سمجھے. ابھی سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارا بیٹا ہے، نہیں ہمارا بیٹا نہیں، پورا ٹیم ہے. شکر ہے الحمدللہ پورا ٹیم آگے جا رہا ہے ماشاءاللہ. اسلام آباد ہے تو چھوٹا شہر، لیکن یہاں کئی کرکٹ گراؤنڈ ہیں اور بہت ساری نجی ٹیمیں جن کے باقاعدگی سے میچ ہوتے ہیں. اسلام آباد میں بھی بہت جوش و خروش ہے، اور اگر کوئٹہ کے پاس ایک خان ہے تو اسلام آباد کا بھی اپنا ایک خان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شرجیل خان جو ہے پھر سینچری کر سکے گا آج؟ جی، شرجیل خان تو اس وقت کافی فارم میں نظر آ رہا ہے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اس کا نام بھی آگے ورلڈ کپ اور T20 کے لیے آ گیا ہے، اور آج بھی امید ہے کہ اللہ کرے کہ وہ 100 کرے. اچھا، اسلام آباد کا لگتا نہیں تھا کہ وہ فائنل میں پہنچے گا، اور آپ نے بھی کوئٹہ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. ویسے تو شروع سے دیکھا جائے کہ اس ٹورنامنٹ میں جس طرح سٹارٹ ہوا تھا، اسلام آباد بہت نیچے باٹم میں تھا پورے ٹورنامنٹ میں، تو اس کے بعد انہوں نے اچھا کم بیک کیا. مصباح ایک اچھا کپتان ہے. آج فائنل ہے، میری تو ٹیم ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز دی. ویسے جو کپتانی کے حساب سے لگ رہا ہے تو وہ بیسٹ ابھی اس بہترین کارکردگی جو دکھا رہا ہے، وہ ایک اچھا ہی کپتان دکھا رہا ہے، وہ ہے مصباح الحق. پاکستان سپر لیگ کا آغاز اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوا، اختتام بھی انہی دو ٹیموں سے. کہتے ہیں جیت پاکستان کرکٹ کی ہوئی. عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے معروف کرکٹ کمنٹیٹر چشتی مجاہد سے بات کی، اور پہلے ان سے یہ پوچھا کہ PSL پاکستانی کرکٹ کے لیے کتنی اہم ثابت ہوگی. پاکستان کا جو کرکٹ ہے وہ بھی بینیفٹ کرے گا اس سے، اور جو پاکستان کا کرکٹ سیناریو ہے وہ بھی بینیفٹ کرے گا. انٹرنیشنل ہو گیا نا، اب آپ پلیئرز آئے باہر سے، آپ کے پلیئرز جو ہیں پاکستان کے ینگسٹرز، انہوں نے ان سے انٹرمنگل کیا، اور پاکستان کے جو سینئر پلیئرز ہیں انہوں نے اپنی جو ایکسپرٹیز ہے، مہارت ہے، وہ بہت سے باہر کے پلیئرز جو ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ اب تک کھیلا ہی نہیں، ان کو بھی فائدہ ہوا. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ. بہت صحیح یہ اقدام تھا. جی، سپر لیگ ہو تو رہی ہے لیکن پاکستان میں نہیں. آپ کی نظر میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پاکستان میں ہو، اس میں ابھی اور کتنا وقت لگے گا؟ جی، میری نظر میں تو لگنا ہی نہیں چاہیے تھا اتنا وقت. یہ تو پہلے ہی آ جانی چاہیے تھے، 4-5 سال پہلے. اگر کوشش کرتے پاکستان کرکٹ بورڈ والے، دے شوڈ ہیو انوائٹڈ اے فیو جونیئر ٹیمز
لائک دے ڈڈ زمبابوے کو انہوں نے بلایا، مگر اس کے بعد بھی کچھ معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ سیریس ایفرٹ کیا نہیں گیا ہے پاکستان اتھارٹیز کی طرف سے۔ جی لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تو خدشات رہے ہیں دوسری ٹیموں کے۔ نہیں، گوارہ نہ کرے وہ تو اور بات ہے، اگر آپ ان کو، آج کل تو یہ ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں گی جب پاکستان کا ہوم سیریز ہوتی ہے کبھی تو وہ پہلے سے ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ وہ ایک میچ شارجہ میں ہوگا، ایک ابو دھابی میں ہوگا، ایک دبئی میں ہوگا۔ تو ایفرٹس آر ناٹ میڈ۔ آپ بات کریں، نیگوشیٹ کریں، آپ بلائیں، آئی سی سی کو بلائیں، سیکیورٹی والے ان کو دکھائیں، تو آئی تھنک یہ تو کہنے کی بات نہیں۔ اچھا، عمران خان کہتے رہے ہیں کہ علاقائی ٹیمیں اگر بنیں تو جو علاقوں میں لوگوں کی دلچسپی ہے کرکٹ میں وہ بڑھے گی۔ یہ جو پی ایس ایل کی ٹیمیں ہیں یہ کسی حد تک علاقائی ہیں، تو کیا آپ کو ایسا ہوتا واقعی نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، بہت بڑھ رہی ہے۔ آپ اگر کرکٹ کو کتنا فالو کیا ہے اپنے پاکستانی کرکٹ کو، تو پہلے 2 جگہ سے کرکٹرز آتے تھے، کراچی سے اور لاہور سے، کیونکہ یہیں نرسریز تھیں یہ کہتے ہیں کرکٹ کی، یہیں سے بڑے بڑے پلیئرز آئے ہیں، حنیف محمد، فضل محمود، عبدالحفیظ کاردار اینڈ ویریس ادرز۔ اور اس کے بعد اب اگر آپ دیکھیں گی تو دور دور کے علاقوں سے آ رہے ہیں، چمن سے ہیں، ایک یہ جو لیفٹ آرم سپنر ہے محمد اصغر، جس نے 13 وکٹ لے چکا ہے اب تک، میرا خیال ہے، یا 12 وکٹ لے چکا ہے اس میں پی ایس ایل میں، ہی از فرام چمن۔ اور بسم اللہ خان جو ہیں وہ کوئٹہ کے ہیں، تو کوئٹہ سے بلوچستان سے بھی اب آنے لگے ہیں، تو بہت سی جگہوں سے آئے ہیں، پنجاب کے علاقوں سے آئے ہیں پلیئرز، گگو منڈی سے آئے ہیں، بورے والا سے آئے ہیں، تو اب تو پھیل رہا ہے پاکستان کا کرکٹ۔ حیدرآباد سے آ رہے ہیں لوگ، شرجیل خان از فرام حیدرآباد، تو اٹس ناؤ بیکمنگ اے نیشنل گیم ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ۔ آپ نے اتنے سارے نئے کھلاڑیوں کا نام لیا اور کافی سارے ایسے نئے نام سامنے آئے ہیں جن کے بارے میں پہلے ہم نے سنا بھی نہیں تھا، تو کیا پی سی بی کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس نئے ٹیلنٹ کو وہ بڑھا سکیں، آگے لے کر جا سکیں؟ بہت ہیں وسائل پی سی بی کے پاس، آپ مت مانیے گا اگر یہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، ڈونٹ بلیو اٹ۔ کرکٹ کامنٹیٹر چشتی مجاہد، آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انڈیا میں طلبہ تنظیموں اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے حکومت اور اس کی نظریاتی تنظیم RSS کو متنبہ کیا ہے کہ وہ جامعات میں مداخلت سے باز رہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم نریندر مودی نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایشو پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔ طلباء جے این یو اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کی گرفتاری پر برہم ہیں۔ حیدرآباد یونیورسٹی میں چند ہفتے قبل ایک دلت ریسرچ اسکالر کی خودکشی اور جے این یو کے واقعے کے خلاف طلباء نے متحد ہو کر احتجاج کیا ہے۔ اس اختلاف کے سیاسی رہنماؤں نے بھی طلباء کی حمایت کی۔ ہم ایسا ہندوستان چاہتے ہیں جب جہاں ہندوستان کے ہر ناگرک کو یہ چوائس ہو، یہ فریڈم ہو کہ جو اس کے دل کے اندر ہے وہ باہر بول پائے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال سمیت کئی سرکردہ رہنماؤں نے طلباء سے خطاب کیا۔ انہوں نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ وہ یونیورسٹیز پر اپنے نظریات مسلط کرنے سے گریز کرے۔ یہ لوگ بحث سے نہیں جیت سکتے ہیں، اس لیے چھاتروں کی آواز کو دبانے کے لیے وہ لوگ لاٹھی استعمال کرتے ہیں، پولیس کو استعمال کرتے ہیں۔ جے این یو اسٹوڈنٹ لیڈر کنہیا کمار بغاوت کے الزام میں اب بھی جیل میں ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اب تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ جے این یو کے تنازع نے طلباء کو انہیں اپوزیشن کو بھی متحد کر دیا ہے۔ حکومت زبردست دباؤ میں ہے۔ کل پارلیمنٹ میں جے این یو کے سوال پر بحث ہونے والی ہے۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ سنگاپور میں حکام نے انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے 4 ایسے افراد کو ملک بدر کیا ہے جو مبینہ طور پر دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کے لیے شام جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس گروپ میں ایک 15 سالہ نوجوان بھی شامل ہے۔ ان افراد کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب حکام کو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک ماضی میں شام میں وقت گزار چکا ہے۔ شام کی حکومت حزب اختلاف کی اہم جماعت اور باغیوں کے ایک اتحاد نے امریکہ اور روس کے درمیان شام میں جزوی جنگ بندی کو باقاعدہ طور پر قبول کر لیا ہے۔ اس سے قبل شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے جزوی جنگ بندی کے معاہدے کو امید افزا قرار دیا تھا۔ افغان حکومت اور طالبان کے مابین پہلے براہ راست امن مذاکرات کی تاریخ طے کرنے کے لیے افغانستان،
पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के नुमाइंदे काबुल में मुलाकात कर रहे हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी का कहना है कि हुकूमत चाहती है कि इस माह के आखिर तक मुज़ाकरात की तफसीलात तय कर ली जाएं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सेरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि फ्रांस के साहिली शहर कैले के जंगल से निकाले जाने वाले कहाँ जाएं। और ये भी कि ये गाड़ी न तो पेट्रोल और डीजल पर चलेगी और न ही धुआं छोड़ेगी, लेकिन कैसे? BBC उर्दू के प्रोग्राम सेरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। फ्रांस में कैले की बंदरगाह के करीब जंगल के नाम से मशहूर कैंपों में रहने वाले सैकड़ों तारकीन वतन को हुक्म दिया गया है कि वो ये जगह छोड़ दें या फिर बेदखली का सामना करें। इस कैंप में रहने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका से है। ये लोग बरतानिया में दाखिल होने की उम्मीद लिए कैले में जमा हैं। टॉमस फैसी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अथर काज़मी। फ्रांसीसी हुकाम ने तारकीन वतन का जंगल नामी ये कैंप खाली करवाना शुरू कर दिया है। यहाँ मौजूद लोगों को बेदखली का सामना है। फ्रांस की वजारत दाखिला ने लोगों को आगाह करने के लिए इस कैंप में अपने एहलकार भेजे हैं। This area, south of lake, is finished. You have to leave this part. इस कुर्द नौजवान के पास दो रास्ते हैं, या तो वो करीबी कंटेनर से बनाई गई आर्जी पनागाह में मुंतकिल हो जाए या फिर मुल्क के दीगर इलाकों में तारकीन वतन के लिए बनाए गए किसी कैंप में जाए। वो इससे खुश नहीं है। Finish? Yes. No, finish. I am going England. You go England. Here is the first option. हुकाम ने जंगल नामी कैंप के करीब ये आर्जी पनागाह बनाई है। मोहम्मद शफी जंगल से हाल ही में इधर मुंतकिल हुए हैं। ये जगह जंगल से बेहतर है। जंगल में सर्दी के बायस जिंदगी बहुत मुश्किल थी। ये जगह जंगल से बेहतर है? हाँ, थोड़ी बेहतर है। 8 लोग यहाँ रहते हैं। इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो बरतानिया में मुकीम अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहते हैं। ये तमाम कैंप बिल आखिर बंद कर दिया जाएगा। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ इसे पहले खाली करवाया जा रहा है। यहाँ कायम दुकानें, रेस्टोरेंट और नौजवानों के लिए खेलने का मरकज एक मुश्तरका समाज का एहसास दिलाते हैं। जंगल को खाली करवाने की कोशिश की वजह से अब इस एहसास को खतरा है। फ्रांसीसी हुकाम उम्मीद कर रहे हैं कि जंगल को छोड़ने वाले तारकीन वतन को मुल्क के दीगर हिस्सों में बनाए गए आर्जी कैंपों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुकामी हुकाम के मुताबिक अब तक 2500 तारकीन वतन इलाका छोड़ने पर राजी हो चुके हैं। सोहराब अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन उन्होंने बरतानिया जाने का इरादा तर्क कर दिया है। मैंने बरतानिया जाने की कोशिश की मगर सरहद बंद है। अब मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पर बरतानिया की तरह हर सहूलत मौजूद है। तो आप यहाँ रहने पर खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। Famina Jafari from Iran, this is a necessary goodbye. तहमीना जफारी, जिनका ताल्लुक ईरान से है, वो अपने शोहर के पास बरतानिया जाना चाहती हैं। उन्हें मालूम है कि ये बस उन्हें अपने शोहर से मज़ीद दूर लेकर जा रही है। तहमीना को मालूम नहीं कि अब वो बरतानिया कैसे जाएंगी। So how will you get to England? I don't know. I don't know. I don't know. After 5 months in the uncertainty of the jungle, जंगल में 5 माह तक गैर यकीनी की सूरत हाल में रहने के बाद वो एक बार फिर एक अनदेखी मंजिल की जानिब गामजन हैं। टॉमस फैसी की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए एक खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। गुज़श्ता कुछ दहाइयों से कार कंपनियां गाड़ियों को कम से कम ईंधन में चलाने की कोशिश कर रही हैं। अब एक बरतानवी कंपनी रिवर सिंपल ने दावा किया है कि उसकी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली नई रासा गाड़ी एक वक्त में 300 मील तय कर सकती है, लेकिन शायद इसे सड़कों पर आने में कुछ वक्त लग सकता है। हाविल ग्रिफिथ की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं राजा जुल्फ़िकार अली।
ये छोटी कार एक बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज हो सकती है। ये कार या तो गाड़ियों का मुस्तकबिल हो सकती है या फिर एक और नाकामी। आज के दौर में फोर्क लिफ्ट से लेकर स्पेस रॉकेट तक में हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब हाइड्रोजन से चलने वाली ऐसी कार की इजाद के लिए दौड़ जारी है जिसकी रफ्तार तेज हो और वो दूर तक का फासला तय कर सके। इस गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 60 मील फी घंटा है। ये मोटरवे के लिए नहीं बनी। ये गाड़ी धुआं नहीं सिर्फ पानी खारिज करती है, लेकिन इसके बनाने वाली कंपनी इसे सिर्फ एक माहौल दोस्त कार के तौर पर ही फरोख्त नहीं करना चाहती। हम सिर्फ इको सेक्टर को ही नज़र में नहीं रख रहे, बल्कि हम इसे वसी पैमाने पर फ़रोख्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग इसे इसलिए ख़रीदें क्योंकि वो इस गाड़ी को पसंद करते हैं और मोटरवे पर 60 मील फ़ी घंटा की रफ्तार हमारे ख्याल में मुनासिब है। लोग बरसों से कहते रहे हैं कि हाइड्रोजन गाड़ियां ही मुस्तकबिल हैं, लेकिन अभी अमली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। आज भी पूरे बरतानिया में सिर्फ दर्जन भर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस हैं। सैकड़ों नए फ्यूल स्टेशनों की तामीर के लिए ज़रूरी है कि इनकी तलब भी इतनी ही बढ़े। ख्याल है कि इस गाड़ी को हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा ही भरना पड़ता है, लेकिन क्या लोगों को इस जानिब रागिब किया जा सकता है जो सस्ते पेट्रोल और डीजल के आदी हैं? सस्ता ईंधन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आजकल की गाड़ियों की कीमतें खास तौर पर उनके लिए मसला हैं जो माहौलियात दोस्त गाड़ियां फरोख्त करना चाहते हैं। इस गाड़ी को बनाने पर $8 मिलियन खर्च हुए हैं और कंपनी चाहती है कि इसकी गाड़ियां अब से 5 या 10 बरस के बजाय जल्द से जल्द बड़ी तादाद में फरोख्त होना शुरू हो जाएं। हावल ग्रिफिथ की रिपोर्ट। और आज के सहबीन की बड़ी खबर यानी पाकिस्तान सुपर लीग हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी बहुत मकबूल है। मुत्तहिदा अरब इमारात में खेली जाने वाली इस पाकिस्तान सुपर लीग के फ़ाइनल की खबर इस वक्त सर फहरिस्त है, जबकि चीन में ख़वातीन के लिए खुसूसी मसाजिद से मुतल्लिक़ खबर और 18 साल पुराने मुक़दमे में मुमताज़ अदाकार दिलीप कुमार के बाइज़्ज़त बरी होने की खबर में भी क़ारीन की खासी दिलचस्पी रही। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलिया नाज़ की को इजाज़त दीजिए।